دیکھیں جھوٹ بولتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. پاکستان کے اندر واپڈا کا ایک اہلکار جو ہے اس کو سامنے آ کے بتانا چاہیے کہ مسئلہ کیا ہوا تھا اور اصل سچویشن کیا ہے. دنیا پورے میں یہی ہوتا ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ منسٹر جس کو الف اور بے نہیں پتہ ہوتی, اب ویسے تو انجینئر صاحب ہیں ہمارے گجرانوالہ کے, لیکن گجرانوالہ کے انجینئر ہیں, ٹھیک ہے, وہ اپنے حساب سے اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دو چیزیں ہیں بنیادی طور پر جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ بنتا ہے. ایک دیکھیں دہشت گردانہ اٹیک جب ہوتا ہے نا تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ تار کہاں سے گری, آپ وہاں جا کے تاریں ریکٹ کر کے وہ جو پائلونز ہوتے تھے ان کو لگا کے ٹھیک کر لیتے ہیں. لیکن یہاں کیوں ہوا؟ یہاں ہوا یہ ہے کہ پاکستان میں انہوں نے کیا یہ ہے کہ بے نظیر سے لے کے نواز شریف کی آخری حکومت تک انہوں نے مختلف قسم کے آئی پی پیز جو تھے, جو پرائیویٹ جو ہے جو کمپنیز ہیں وہ بنانا شروع کی. ٹھیک ہے, شروع میں ان کو انہوں نے گیس کے اوپر بنایا, جیسے ہب پاور ہے, اس کے بعد اس کا حبیب اللہ کوسٹل ہے, فلانا ہے, یہ ہے, وہ ہے, دوسری تیسرے بنتے گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے کول کے اوپر بھی کچھ بنائی جب چائنا کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا. پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تیل کے اوپر بھی اس کا ان کو کنورٹ کیا. اب ہوتا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ انہوں نے وہ بڑے بڑے زبردست قسم کے شاندار قسم کے پلانٹس بنا دیے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بجلی تو آپ نے پیدا کر لی, لیکن بجلی کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس لائنز جو ہیں وہ پرانی ہیں, ترسیل کا نظام نہیں. وہ آپ دیکھیں نا, آپ کے پاس پانی آ گیا 50 گیلن, لیکن آپ کا پائپ پھٹا ہوا ہے تو کیا ہوگا؟ پائپ سے پانی بہہ جائے گا. بالکل, وہ لائنز کسی طور پہ, کیونکہ لائنز میں کمیشن نہیں ہوتا, آہستہ آہستہ چلتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. پلانٹ تو باہر سے آیا, آ کے لگایا, اس کے بعد آپ نے کول امپورٹ کیا, آپ نے چلانا شروع کر دیا, تو 1-1.5 سال کے اندر وہ سارا کا سارا سیٹ اپ ہو گیا. ہائیڈل پہ اوپر آپ نے ایک ذرا سی توجہ نہیں کی. آخری جو ہائیڈل پاور ہے وہ تو کتنے سالوں کے بعد اس نے عمران خان نے آ کے شروع کیا تھا, وہ جو دامیر بادشاہ ڈیم ہے. اس سے پہلے تو آپ ہائیڈل کا ایک آنا بھی آپ نے, اس میں ایک قطرہ پانی کا جو تھا اس کو آپ نے یوٹیلائز نہیں کیا. کبھی کالا باغ ڈیم آ جاتا ہے, تو کبھی فرانا آ جاتا ہے, تو کبھی یہ. حالت یہ تھی کہ جس وقت انہوں نے LNG پرچیز کی ہے تو ہائیڈل پاور کے جو ایلوکیٹڈ اماؤنٹ تھا شاہد خاقان عباسی کے زمانے میں جب وہ وزیر پیٹرولیم تھا, اس کو باقاعدہ اس کو LNG کی لائن بچھانے کے لیے کنورٹ کر دیا گیا تھا تاکہ یہ لائن آئے, تاکہ قطر سے پیسے لیں. اب ہوا کیا ہے, اس میں کیا ہوا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ٹیکنیکل فالٹ ہوتا ہے. اکتوبر میں جو ہوا تھا وہ ٹیکنیکل فالٹ تھا. ایک دم جب وہ ڈرپ کرتی ہے نا جی, تو پھر اس کو پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے ختم ہوا. آپ دیکھیں نا, آپ کے گھر کے اندر جب وائرنگ شارٹ ہوتی ہے تو آپ کو پہلے ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کہاں سے, اور جو بندے نے وائرنگ لگائی ہوتی ہے اس کو بلاتے ہیں کہ بھائی بتاؤ کہاں سے. ایک تو اس وقت انہیں ڈھونڈتے ڈھانٹتے ہو آپ کو پتہ ہے 24-25 گھنٹے لگے. کل کا بحران جو ہے یہ بڑا اٹ واز اے ڈوئل وے. پاکستان کی جو PSO جو تھی اور باقی لوگ جو تھے وہ ان کو کہہ رہے تھے ہمارے پاس ذخیرہ ہو گیا ختم, ہم مزید آپ کو بجلی پیٹرول نہیں دے سکتے چلانے کے لیے, پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں کہ آپ کول تھرمل کریں. آپ دیکھیں نا پاکستان پر کول ہے نا تھر کا, آپ نے امپورٹڈ کول کے اوپر پلانٹس لگائے ہوئے ہیں. یہ آپ کا جو سائیوال کا پلانٹ ہے یہ امپورٹڈ کول کے اوپر ہے. کیوں؟ پیسہ آتا ہے, کمیشن آتا ہے, اور کیا ہے. آپ اپنے تھر کول کے اوپر نہیں آپ نے کیا, وہ آپ نے کہا نہیں آئندہ سے دیکھیں گے, یہ جو بھی تھا اس کنٹرول سے بھی نہیں جاتا. فوری طور پہ بتاتا ہوں آپ کو. اس میں ہوا یہ ہے کہ انہوں نے کہا, اب انہوں نے یہ جو کہا یہ جاتا ہے دروغ پر گردنیں راوی, لیکن اطلاع بالکل ٹھیک ہے کہ انہوں نے ایک بریک ڈاؤن کر کے دکھا دیا کہ بھائی صاحب یہ صورتحال ہے. اب اگریمنٹ یہ ہوا ہے کہ پیسے تھوڑے ہیں, 12 گھنٹے بجلی اور 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ. یہ شیڈول ہے, سردیوں میں یہ شیڈول آیا ابھی, تو گرمیوں میں کیا ہوگا؟ عمل درآمد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بالکل ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے. اب یہ ہم نے کل بھی کہا تھا کہ 12 گھنٹے کا ہو گیا ہوا ہے, پیسے آپ کے پاس نہیں ہے, پیسے لاؤ تو کچھ ہوگا, تو ورنہ کچھ نہیں ہوتا. بڑی تشویشناک صورتحال ہے. قوتیں تو عمران خان کے ساتھ رہی نہیں ہے, صرف عوام کا سہارا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ عوام کا سہارا کافی ہوگا عمران خان کے لیے؟ دیکھیں میں ہلال صاحب مطلب ان سے with due respect ذرا سا اختلاف. جی جی جی. پنجاب اسمبلی میں سے تو استعفیٰ نہیں دیا تھا نا آپ نے. پنجاب اسمبلی میں آپ موجود تھے, آپ اپنی مرضی کا چیف منسٹر لے کے آگے. یہ جو ہم نے ہوا کریٹ کیا ہوا نا کہ بہت کچھ کر سکتے ہیں, یہ خوف ہے. اور یہ میں ایک بات بتاؤں, خوف لوگوں کے دلوں سے اتر چکا ہوا ہے. اگر یہ سارے کے سارے وہاں پر ہوتے قومی اسمبلی میں تو کیا اپنی مرضی کا پرائم منسٹر لے کے آ سکتے؟ آج وہ کہتے ہیں کہ ہم جا کے کہنا چاہتے ہیں, لے کے آ سکتے. اور دوسری بات, آپ نے خود دیکھیں, آپ کے 2 ووٹوں کی اکثریت تھی,
आपने एक दिन के अंदर 32 लॉ पास कराए, बुलडोज किया। नैब लॉ भी बुलडोज होना था, और क्या होना था? आप यू कुड हैव बीन द पार्टी इनटू इट। आप खुद सोचें कि जब आपने ये सारे के सारे लॉ, और मसला सारा ये है कि हमारी सियासतदानों का मामला ये है कि जब कमर जावेद बाजवा को वोट देने होते हैं तो 342 होते हैं, और जब इमरान खान को वोट देने होते हैं तो 172 होते हैं या 186 होते हैं, और जब शहबाज शरीफ को वोट देते तो 174 होते हैं। मसला यह है कि खौफ सियासतदानों के दिल में है। एक बात बताऊं, अवाम के दिल से खौफ निकल चुका हुआ। अच्छा, एक और बात बताऊं, अभी आपके दाम जो क्राइसिस आ रहा है, सियासतदान तो संभाल लेगा। मैं आज मैं नाम सुन के नाम लगा जिसको प्राइम मिनिस्टर केयरटेकर लाने वाले हैं, उसको तो पता ही कोई नहीं दुनिया होती क्या चीज है। किसको लाने वाले? छोड़ दें। अच्छा, हाँ, वो एक दफा मेरे साथ, मुझे आज से 2-3 दिन पहले एक जगह थे, उन्होंने मुझे कहा ये कानून है, इसके तहत इलेक्शन लंबे हो सकते हैं। अच्छा। खास तौर पे कार्य का रूमर बहुत है, खास तौर पे, और बहुत लोग थे उस वक्त, बहुत उस 20 तारीख की बात है, वो लाने के चक्कर में है। अच्छा, ठीक, लेकिन मसला सारा ये है कि आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि ये लोग एजुकेशन संभालेंगे? कल कोई ब्रेक डाउन हो जाता है, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर तो जाके पब्लिक में जात पात करेगा, शहबाज शरीफ चला जाता है, एक केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर पब्लिक में जाने के काबिल नहीं होता। और जो आपकी इकोनॉमिक क्राइसिस है, क्या करेंगे आप? ये हमने कैफियत पैदा की हुई है खुदा के लिए। पब्लिक, इमरान खान अगर असेंबली में होता तब भी कुछ नहीं था। अब एक ही रास्ता रह गया इस मुल्क के अंदर, और ये जो आसेब इस मुल्क में अंदर छाया हुआ है ना, इसका रास्ता और कोई नहीं है। 77 में हम उठे थे, पब्लिक उठी थी, ये अलग बात है कि वहां मार्शल लॉ आ गया था। अब मार्शल लॉ नहीं आ सकता। उस वक्त लोग ख्वाहिश करते थे कि मार्शल लॉ आ जाए, अब लोग ख्वाहिश करते हैं कि मार्शल लॉ ना आए। अब लोग ख्वाहिश करते हैं कि और तरह की तब्दीली है। मैं आपको बताऊं, मैं उन जुलूसों के अंदर शामिल था, मैंने जेल काटी हुई उन जुलूसों के अंदर। अच्छा। मुझे याद है अच्छी तरह, वो नीला गुंबद के पास जब पहला जूस निकला था और आखिरी जूस जिसमें लोग आगे आए थे, तो फौज फायर नहीं कर सकती थी, 3 ब्रिगेडियर ने इस्तीफा दे दिया था। आ गया, उस वक्त लोग एतबार करते थे। अब वो एतबार खोया जा चुका है, क्योंकि उसके बाद आपने मुजाहिदा खान से लेके ज़ियाउल हक और मुशर्रफ तक आप अपने एतमाद से निकल गए हैं। याद रखो, अगर पब्लिक कभी उठ खड़ी हुई, जो एक रूटीन होती है, और हमने 77 में पब्लिक उठते हुए देखा हुआ है, तो फिर ये सैलाब नहीं रुकने वाला, और ये मोहसिन नकवी से नहीं संभाला जाएगा, ये तुम्हारे केयरटेकर आजम खान से नहीं संभाला जाएगा, ये केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर से नहीं संभाला जाएगा। इनको तो गुफ्तगू करनी नहीं आती, हमने इनको देखा हुआ, नेगोशिएशन करनी नहीं आती। उरी साहब, क्या चल रहा है कौमी असेंबली में? क्या स्ट्रेटजी है? पीटीआई की क्या स्ट्रेटजी है? पीडीएम की क्या स्ट्रेटजी है? मैंने मिसाल दे दी ना। हाँ। कि आप पंजाब के अंदर, केपीके के अंदर तो आपकी गवर्नमेंट थी। हाँ। उसके बावजूद भी आपका वजीर आला नहीं आ सका। उसके बावजूद बदतरीन वजीर आला पंजाब में आया ना। तो इसका मतलब यह है कि एस्टैब्लिशमेंट, मैं बताता हूं, एक बात तय है कि हमने हुकूमतों को देखा हुआ है, जितना ज्यादा आप इन्वॉल्व होंगे एंटी पब्लिक, उतना ही ज्यादा आप वीक हो जाएंगे।